آج کل جدید واش رومز جہاں بیت الخلاء اور غسل خانے کمپاؤنڈ بنے ہوئے ہیں، تو ایسے بیت الخلاء میں وضو کرنا شرعاً کیسا ہے، اور دوران وضو دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج کل جدید واش رومز ہیں جس میں بیت الخلاء اور غسل خانے اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی WC اور غسل خانے کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں لگا ہوتا، کوئی پٹیشن نہیں لگا ہوتا، تو ایسے جو واش رومز ہیں تو یہ سارے کے سارا جو پورا کا پورا کمرہ ہے تو یہ بیت الخلاء کے حکم میں ہے۔ اس لیے اس پورے کے پورے ایریے کو، اس پورے کمرے کو، اس چار دیواری کو بیت الخلاء کہا جائے گا۔ اب اس میں وضو کرنا تو ٹھیک ہے، یعنی ایسے بیت الخلاء میں اگر ایک سائیڈ کے اوپر بیسن لگا ہوا ہے، وہاں آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو آپ کر سکتے ہیں، وضو کرنا شرعاً جائز ہے، گنجائش ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے واش رومز کے اندر آپ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے دو طریقے ہیں۔ مثلاً جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وضو کی، یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور وضو کرتے ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی دعا پڑھی جاتی ہے، اور جب وضو سے فارغ ہوتے ہیں تو کلمہ تشہد پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر آخر کے اندر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ مصنون دعائیں وضو کی۔ تو ان دعاؤں کے پڑھنے کا ایسے واش رومز کے اندر شرعاً حکم یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے واش رومز میں آپ زبان سے ان دعاؤں کو نہیں پڑھ سکتے، زبان سے ان دعاؤں کو آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ بیت الخلاء کے حکم میں ہے، پورا کا پورا ایریا یہ بیت الخلاء کے حکم میں ہے، اور بیت الخلاء کے اندر زبان سے آواز کے ساتھ ذکر کرنا یا دعائیں وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے واش رومز کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعائیں پڑھ لیں، جو وضو کے شروع کی دعائیں ہیں اور جو درمیان کی دعائیں ہیں، یہ آپ اس واش رومز میں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، اور جو آخر کی دعا ہے وضو کی، یہ واش رومز سے نکلنے کے بعد، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد پھر آپ بعد میں آ کر آخر میں باہر آ کر آپ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ یہ دعائیں پڑھنا شروع میں بھول گئے، نہ آپ نے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی، اب دوران وضو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے دعائیں نہیں پڑھی، تو ان دعاؤں کو آپ دل کے اندر پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھیں گے، دل کے اندر آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ ہاں، اگر یہ بیت الخلاء ایسا بنا ہوا ہے، یہ واش روم ایسے بنے ہوئے ہیں کہ WC اور غسل خانے کے مابین درمیان میں دیوار حائل ہے، یا پھر کوئی پردہ لگا ہوا ہے یا پٹیشن لگا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ جو غسل خانہ ہے یہ بیت الخلاء سے الگ ہو جائے گا، تو اس غسل خانے کے اندر جب آپ وضو کریں گے تو اس میں آپ زبان سے بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ قوما اور جلسہ میں یہ وضاحت کریں کہ اگر کوئی شخص قصدن اور عمدن قوما اور جلسہ نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ وسیم احمد، اچھا نام تو مینشن کیا، کم از کم نام لکھا کریں، نام مینشن کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ قوما اور جلسہ کی کیا معنی؟ قوما کا معنی یہ ہے کہ جب رکوع کے بعد آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جس میں آپ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کو قوما کہا جاتا ہے۔ اور جلسہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان جو تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھتے ہیں نا، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قوما ہے اور یہ جلسہ ہے، یہ نماز کے اندر واجب ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر یہ قوما اور جلسہ صحیح طرح ادا نہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ تو اس لیے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ رکوع سے جب قیام کے لیے جاتے ہیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کی طرف جاتے ہیں، ربنا لک الحمد کی طرف جاتے ہیں، تو سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، اور سیدھے کھڑے ہوئے بغیر، کمر سیدھی کیے بغیر سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ان کا قوما ادا نہیں ہوا۔ جب قوما ادا نہیں ہوتا نماز بھی ادا نہیں ہوئی۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے، اس جلسے کے اندر بھی لوگ صحیح طرح نہیں بیٹھتے۔ ایک سجدہ کیا، جلسے کی طرف آئے اور بغیر کمر سیدھے کیے ہوئے
اگرچہ آپ وہاں پر بھی ایک مسنون دعا اگر وہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ مسنون دعا نہیں بھی پڑھتے لیکن کم از کم اتنی دیر ضرور بیٹھیں کہ آپ کی جو کمر ہے یہ سیدھی ہو جائے، اتنی دیر اس جلسے کے اندر بیٹھنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جلسے کے اندر بیٹھنا۔ تو یہ اگر آپ کوئی آدمی بھول جاتا ہے، بھولتا تو نہیں ہے، یعنی صحیح طرح نہیں ادا کرتا، تو اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی، اس کی نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی۔